وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 17-18 حصہ چہارم 23-34 آج کے درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع کیا ہمارا آخرت پر یقین بالکل نہیں ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور جو سمود تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا تو ان کے اعمال کی سزا میں کڑک نے ان کو آ پکڑا اور وہ ذلت کا عذاب تھا. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کو ہم نے بچا لیا. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 17. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذْنَاهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور جو قوم سمود تھی سو ہم نے انہیں راہ ہدایت دکھائی تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا ہی پسند کیا اور انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا ان اعمال کے بدلے جو وہ کمایا کرتے تھے. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور ہم نے ان لوگوں کو نجات بخشی جو ایمان لائے اور تقوی کی روش اختیار کر لی. سورہ حامیم السجدہ ہے 17-18 نمبر آیت پہ ہم غور و فکر کر رہے ہیں، اور آپ کو میں نے کہا ہے کہ یہ سارے دین کا خلاصہ جو ہے اس میں بیان کیا گیا ہے. کیا مطلب؟ اس کے مضامین جو ہیں اگر موضوعات ہیں تو موضوعات اگر میں آپ کو بتاؤں اس دو آیات کے کہ ہدایت کا مطلب کیا ہے، ہدایت کی ضرورت کیا ہے، اور اندھا پن کیا ہے، اور اللہ کے عذاب کے کون لوگ مستحق ہو جاتے ہیں، اور کون ایسے لوگ ہیں جو زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اپنے منزل کو پا لیتے ہیں. یہ اس کے مضامین ہیں. سامعین کرام، ظاہر ہے میں آپ ہم سب انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا. دنیا ہمارا مقصود نہیں ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے. ہماری کامیابی کی جگہ آخرت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے قیامت کے دن کے بارے میں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ.
دیکھیں ہم نے تو کامیابی جو ہے وہ دنیا کی کامیابی کو قرار دے دیا ہے. اس چھوٹی سی بات پر آپ تھوڑا سا غور کیجئے. آپ کی نظر میں کامیابی دراصل ہے کیا؟ میں اس کی بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آج سارے مسلمان سب کے سب دنیا کی کامیابی کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں، اور دنیا کو انہوں نے دنیا کے فائدے اور دنیا کے نقصان کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے. اب ہماری زندگی چونکہ ہمیں ایک غلط فہمی لگ گئی ہے تو ہماری زندگی کا رخ ہم نے کر لیا ہے ظاہر کی طرف. اللہ کی یاد کو ہم نے اپنے دل سے بھلا دیا ہے. دنیا کی طرف ہمارا رخ ہے. دین کی آج ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اس بات کو اس طریقے سے بھی آپ سوچیں نا، میں جو آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ آج ہمیں دین کی کوئی حقیقی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی. ہم لوگ بے دین لوگ ہیں. اگر مجھ سے آپ سچ اور حقیقت سننا چاہتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ آج ہم بے دین لوگ ہیں. ہمارا دین ہے لیکن وہ ہماری مرضی ہے. یہ ہماری مرضی ہے کہ کاروبار کیسے کریں، کیا کمائیں کیا نہ کمائیں، کیسے کمائیں، اور نوکری کیسے کریں، کون سی نوکری کریں کون سی نہ کریں، یہ ہماری مرضی ہے. اچھا پھر میاں بیوی کے آپس میں تعلقات ہیں. ظاہر ہے کہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. یہ میاں بیوی کی اپنی مرضی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کیسا سلوک روا رکھتے ہیں. اور دوستیاں کس سے بنائیں گے، کس سے تعلق جوڑیں گے، کس سے کاٹیں گے، یہ ہماری مرضی ہے. آج کل کا جو میرے سامنے ہو رہا ہے، صاحب حیثیت لوگ اور صاحب حیثیت یعنی مالدار لوگوں سے لوگ تعلقات بنانا چاہتے ہیں، نواب، خوانین یا سرکاری جو عہدیدار ہیں، ڈی پی او صاحب ہیں، آئی جی صاحب ہیں، یا جو سیاسی لوگ ہیں، سیاست میں جو ہے الیکشن جو کھیلتے ہیں، کبھی کامیاب ہو جاتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، ان سے بعض لوگ اپنا تعلق جوڑے رکھنا چاہتے ہیں. سیاسی پارٹیاں ہیں، ہم ان سے جڑے رہنا چاہتے ہیں. اس کی راہ میں پھر دیکھیں یہی دنیا ہماری منزل ہے. اسی کے لیے ہم پھر قربانیاں پیش کرتے رہتے ہیں، مال کی بھی اور جان کی بھی. ابھی چند دن ہوئے، سخت گرمی کا موسم تھا، جون کا مہینہ تھا، عمران خان نے کال دی. سخت گرمی میں لوگ جو ہے وہ اسلام آباد جمع ہو گئے، جگہ جگہ سے لوگ آنے لگے. اب ظاہر ہے کہ ان کو کوئی مجبور کر کے تو نہیں لایا تھا، یہ خود آئے تھے اپنے خرچے پر. ٹھیک ہے، بعض وقت جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں، گاڑیاں دیتے ہیں، لیکن گاڑی میں بیٹھنا تو انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے نا. کیونکہ اتنا سخت گرمی اور یہ وقت ضائع کرنا اور وقت نکالنا، اور پھر یہ سب دنیا داری کا ایک سسٹم چل رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ کی سمجھ سے باہر ہو. ہم سب کا تعلق ظاہر سے ہے. ظاہر ہی ہماری کامیابی اور ناکامی کی ہم سمجھتے ہیں کہ یہی کامیابی ہے. آپ کا بھائی الیکشن میں پاس ہو کر اگر وزیر بن جائے، صوبائی یا وفاقی وزیر، تو یہ کامیابی ہے نا آپ کی نظر میں. اور اگر آپ کا بھائی وزیر اعظم بن جائے تو یہ تو نہلے پہ دہلا ہے. اور اگر آرمی چیف بن جائے، آپ کے والد اگر آرمی چیف ہوں، ظاہر ہے کہ آج جو آرمی چیف ہیں ان کے بچے بھی ہیں، آپ کے والد آرمی چیف ہوں تو بس مسئلہ ہی کوئی نہیں. ساری فوج، لاکھوں فوج جو ہے وہ آپ کے تابع ہے، آپ کے جو بھی ہے. بہرحال یا آپ چیف جسٹس بن گئے، بہت کامیاب ہو گئے، یا آپ کا کوئی کارخانہ لگ گیا، کپڑے کی مل لگا لی، آٹے کی مل لگا لی، گرینائٹ کی فیکٹری کھول لی آپ تو کامیاب ہو گئے. اور فیکٹری ایسے کہ جو چل پڑی، دے دڑا دڑ جو ہے گرینائٹ بن رہا ہے، کٹ رہا ہے اور بک رہا ہے. آپ کی تو وارے نیارے ہیں. یہ وارے نیارے یہ الفاظ ہیں ہمارے تو وہی وارے، اس کے تو وارے نیارے ہیں. یہ ہماری وہ ذہنیت جو پستی ہے وہ یہ الفاظ بتاتے ہیں. وارے نیارے تو اس شخص کے ہیں جو اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں
اور اس سے اللہ راضی ہے اس کی زندگی پر۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اور مومن تو دیکھیں، مومن تو اللہ سے راضی ہوتا ہے ہر حالت میں، چاہے اس کے پاس ایک دمڑی نہ ہو لیکن یہ راضی ہوتا ہے۔ یہ مومنانہ شان ہے، اللہ کی رضا بقضا۔ ہمارے شیخ عبد الرحیم اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، بڑے قیمتی الفاظ انہوں نے ہمیں سکھائے ہیں، دیے ہیں۔ رضا بقضا، جو قضا ہے اللہ کا جو فیصلہ ہے اس پر راضی ہے، بس بات ختم ہو گئی، آپ کی زندگی خوشی سے بھر جائے گی۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کو نوٹ کریں اللہ کی عطا سے، کہ آپ اگر راضی قضا پر راضی ہو گئے، یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گئے، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ بس اس بات کو سوچیں، اس بات کو قبول کرتے ہیں تو کر لیں، ورنہ تو ہم جو قضا ہے اس پر راضی نہیں ہیں عام طور پہ۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ بنیادی بات کہہ رہا ہوں، جو قضا ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہے، ہم اس پر راضی نہیں ہیں۔ ہماری تو حالت بہت بری ہے، ہم نے تو سارا زندگی کا رخ ہی دنیا کی طرف کر لیا ہے، دنیا ہی ہمارا منتہا بن گیا ہے، اور بس اس کے لیے سخت جدوجہد۔ والدین لگے ہوئے ہیں اپنے بچوں کو سکولنگ اور پھر پڑھائی، اور پڑھائی پر زور، اور بعض اوقات تو بعض والدین کے خرچے لاکھوں میں ہوتے ہیں، سالانہ لاکھوں میں، یہ مجھے معلوم ہے، تو لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ دنیا اہم ہے۔ بچوں کو ان کے دیکھیں تو دین سے ناواقف ہیں، دین کی توجہ نہیں ہے ہمیں، نہ خود ہم نے دین سے واقف ہیں، نہ اپنے بچوں کو واقف کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ تو معاذ اللہ دقیانوسی کی باتیں ہیں۔ میرا بچہ بڑے ہو کر مٹھی پر داڑھی رکھے گا، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ عام جو روشن خیالی ہے جو اندھیرا ہے اس کو آپ نے روشن خیالی کا نام دے دیا ہے، تو آپ اپنے بچے کو مٹھی پر داڑھی یا یعنی ڈھیلا ڈھالا لباس، چست لباس نہیں۔ یہاں تو دیکھیں عام طور پہ لڑکیوں کو چست لباس پہنایا جاتا ہے، آپ اسے جو بھی کہتے ہیں۔ غیر شادی شدہ لڑکیاں ہیں اور نام اسلام کا ہے لیکن چست لباس پہنتی ہے، فیشن چست، بال کھلے، دوپٹے کا کوئی رواج نہیں ہے عام طور پہ۔ دیکھیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو ذرا سمجھیں۔ یہ دو آیات جو ہیں، اس میں جو نجات پانے والے لوگ ہیں ان کی آیت نمبر 18 میں وہ نجات پانے والے ہیں، اور ہم میں یہ صفت نہیں ہے، نہ ہمارا ایمان ہے، یقین نہیں ہے ہمارا، ہے لیکن وہ دنیا پر ہے۔ کامیابی دراصل ہماری نظر میں دنیا کی کامیابی ہے، اور ہم دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ جبکہ میں آپ کو جو ابتدا میں ایک آیت پیش کر رہا تھا وہ میں نے سنائی نہیں، وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو اس دن دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ لوگ جو ہیں کامیاب ہوں گے۔ تو ہمارا تو یہ مسئلہ نہیں ہے، نہ جنت ہمارا مسئلہ ہے نہ دوزخ یہ تو بڑے میں وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں، پورے یقین سے۔ آج ہمیں نہ جنت کی کوئی طلب ہے، نہ یقین ہے، نہ دوزخ کا کوئی خوف ہے، نہ یقین ہے۔ میں یہاں ٹھہر جاتا ہوں، آپ سوچیں اس بات پہ۔ نہ جنت پر یقین ہے، نہ دوزخ پر، نہ قیامت پر یقین ہے، روز قیامت پر۔ جو کچھ بھی ہے زبانی طور پر ہم کہتے ہیں قیامت کے دن دیکھا جائے گا، قیامت کے دن لے لینا، حشر کے دن لے لینا، حشر کے دن دے دوں گا، یہاں دے دو وہاں لے لینا۔ یہ ہمارے پشتوں میں بھی ایسے فقرے ہیں، اور عام طور پہ
یعنی خوف خدا نہیں ہے، مطلب تمام جو گفتگو کا خلاصہ ہے، خوف خدا نہیں ہے، خوف آخرت نہیں ہے، قیامت کا ڈر نہیں ہے، عذاب کا ڈر نہیں ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ آپ میرے بندوں کو خبردار کر دیجیے کہ میں تو بڑا بخشنے والا مہربان ہوں اور میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ اور کس کے لیے ہے؟ جو حق سے منہ پھیر لے۔ عذاب شدید کس کے لیے ہے؟ بخشش کس کے لیے نہیں ہے؟ جو دنیا میں پیغمبر کی تعلیم کو جھٹلا دیں، زبان سے یا عمل سے۔ اور یہ کون لوگ ہیں آج؟ یہ آج کا مسلمان ہے، ان کے لیے بخشش نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ بات میں آپ کو بار بار کہتا ہوں اور کہتا بھی رہوں گا کہ یہ ایک دھوکہ ہے۔ اس سے پہلے نکلے، پہلے اپنے آپ کو غیر مسلم سمجھ لیں۔ ہمارا تو حقیقت میں کوئی ایمان کا کوئی دور دور کا پتہ نہیں ہے۔ ہمارا ایمان یعنی یقین ہے، لیکن دنیا پر ہے، اور دنیا ہی کی طرف ہم نے رخ پھیر لیا ہے۔ سب نے 1 ارب 50 کروڑ مسلمان، ان کا رخ دنیا کی طرف ہے۔ دنیا ہی منزل ہے، دنیا ہی کے لیے جد و جہد ہے، دنیا ہی کی کامیابی ہماری نظر میں اصل ہے، اس کا نقصان اصل ہے۔ دیکھیں، کوئی دنیا کا فائدہ ہو تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، نقصان ہو تو آپ غصے میں آ جاتے ہیں، پھر آپ کے مختلف رد عمل ہوتے ہیں، اول فول بگنے لگتے ہیں، بد دعائیں دینے لگتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے۔ لیکن ہماری جو ترجیح نمبر 1 ہے، اس کے بعد کوئی ترجیح نہیں ہے، وہ دنیا ہے۔ ہماری ترجیح پہلی اور آخری دنیا کا مفاد۔ آپ دیکھیں، یہ تو میں کوئی ایسی باتیں نہیں کر رہا کہ وہ آپ ایسے نہ ہوں، حالات ایسے نہ ہوں، حالات ایسے کہ ہماری پہلی اور آخری ترجیح صرف دنیا ہے۔ آخرت میں دیکھا جائے گا، جب پڑے گی تو دیکھیں گے، اور شاید کچھ بھی نہ ہو، شاید، پتہ نہیں، یقین نہیں ہے۔ آخرت دیکھیں، یقین عمل پیدا ہوتا ہے یقین سے۔ ہم جو اعمال کر رہے ہیں وہ ایک یقین کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لیا ہے تو اس کے پیچھے ایک یقین ہے۔ ہر شخص ایک یقین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور اس کا ہر عمل ایک یقین کی بنیاد پر ہے۔ اب جہاں تک آج کے مسلمان کا تعلق ہے، اس کا یقین تو ہے ظاہر پر، چاہے وہ ایک مزدور ہو، ریڑھی والا ہو، یا وزیر اعظم ہو، آرمی چیف، یہ سارے بڑے ہوشیار اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، سمجھتے ہیں ہوشیار، میں صدر مملکت ہوں، میں چیف جسٹس ہوں، مجھ سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ہے۔ ویسے تو ہر شخص اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، اس میں کوئی ایک ریڑھی والا ہے یا مزدور ہے۔ ہم سب کے دلوں میں یعنی ذہن میں ایک بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ سچ جو ہے وہ دنیا ہے، اس کا فائدہ حقیقت ہے، اس کا نقصان حقیقت ہے۔ آپ دیکھ لیں، بعض اوقات دنیا کے نقصان پر کتنے آپ رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ ایک باپ تھا ایبٹ آباد میں، اس کا بچہ فوت ہو گیا، جوان بیٹا تھا، اس نے قبر کے ساتھ ہی کوئی اپنے لیے نشست گاہ بنا لی بیٹھنے کے لیے، بس وہ آتا ہے ہر روز قبر پہ حاضری دیتا ہے اور بیٹے کے غم میں غم دیکھیں، وہ تو ایک الگ بات ہے، چھوڑیں اس کو۔ غم دنیا، فکر دنیا اور غم دنیا، یہ ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی، اس شخص سے اپنی نظر رحمت ہٹا لیجئے، یہ شخص کسی کام کا نہیں ہے، یہ اس کا مقصود تو صرف دنیا بن گیا۔ لم يرد الا الحیات الدنیا، یہ تو صرف دنیا کا ہے طالب ہے، اور تو کوئی ارادہ ہی نہیں ہے اس کا۔ آج کا مسلمان آخرت پر یقین نہیں رکھتا، جب بھی تو دیکھیں یہ گمراہیاں پھیل رہی ہیں،
فرقہ واریت پھیل رہی ہے، فرقہ بازوں نے جو ہے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح اور دوسرے کو غلط، بدعتی، گستاخ رسول، مشرک اور کافر قرار دیتا ہے۔ آج کی جو صورتحال ہے، ہم تنگ نظر ہو گئے ہیں۔ بات تو بندگی کی ہے، اس بندگی میں کس کو اختلاف ہے؟ اور تفرقہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب علم آ جائے، جب حقیقت کا علم آ جائے تو پھر تفرقے پارٹیاں بن جاتی ہیں، اور یہ اس کی بنیاد مفاد پرستی ہوتی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ انہوں نے اختلاف اس وقت کیا، یہ مذہبی لوگوں نے، کہ جب علم حقیقت ان کے پاس آ گئی۔ اور اختلاف کیوں کیا؟ آپس میں ضد، ہٹ درمی۔ میں نے امام حرم اور امام مسجد نبوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، اس کا تو عقیدہ ہی خراب ہے۔ بہت بڑا گروہ ہے، آپ کو معلوم ہے، وہ وہاں نماز نہیں پڑھتے، دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ ایک بہت بڑے پیر صاحب سے کی زبان سے میں نے سنا، بعض لوگ تو ان کی حد تک بھی کرتے ہیں، امام جو حرمین شریف ہیں ان کے امام ہیں یا ان لوگوں کی، تو بدعقیدہ ہیں، ان کے پیچھے نماز جائز ہی نہیں ہے۔ اور بہت بڑے پیر صاحب، بین الاقوامی پیر صاحب، ابھی وفات پا گئے، میں نام نہیں لیتا، وہ کہتے ہیں بس دکھاوے کے لیے پڑھو وہاں نماز، اپنی نماز یا پہلے پڑھ لو یا بعد میں پڑھو، اور جب جماعت ہو تو بس ویسے ہی کھڑے ہو جاؤ ان کے ساتھ، وہاں نماز ہوتی نہیں ہے، تم اپنی نماز یا پہلے پڑھ لو یا بعد میں پڑھ لو۔ یہ ایک بہت بڑا گروپ ہے ہمارا مذہبی، اور جو سن رہے ہیں ان کو معلوم ہوگا۔ تو اختلاف، مذہب میں اختلاف کب؟ جب علم آ جائے، قرآن اور حدیث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی۔ دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو اگر مضبوطی سے تھام لو کبھی گمراہ نہیں ہو۔ تو ہم گمراہ ہو گئے، مذہب میں بھی گمراہی ہے، اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، ایک دوسرے کو ہم کافر، مشرک، گستاخ رسول، بدعتی اور قابل گردن زنی۔ ابھی میں نے ایک، آج کی بات ہے، 9 جولائی ہے آج 2022، کسی نے کوئی یا علی کے نعرے لگا رہا تھا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ یا علی زور سے نعرے لگا رہا تھا، اس کو ایک کسی نے پکڑا اور قتل کر دیا۔ یہ حالت ہے ہماری۔ اب ظاہر ہے کہ تفرقہ، اور یہ کیوں، یہ قتل تک نوبت۔ آج دیکھ لیں، یہ دہشت گرد جو ہیں، یہ مدرسوں سے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، مزاروں میں دھماکے اور مسجدوں میں دھماکے، اسکولوں میں معصوم بچوں کو نشانہ قتل بنا لینا۔ یہ مذہب یہ تعلیم تو نہیں دیتا۔ مذہب تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم کسی مومن کے شان نہیں ہے کہ یہ ناحق کسی کو قتل کرے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً۔ لیکن ہم نے جائز سمجھ لیا ہے، مذہب کی بنیاد پر قتل کو جائز سمجھ لیا ہے۔ بہت سی گمراہیاں ہیں، آپ کو پتہ ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اختلافات میں پڑ گئے۔ دیکھیں، مسئلہ تو بندگی کا ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں، سارے رسول جو آئے تو ان کی ایک میسج تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ اب بندگی میں ہم نے اختلاف کہہ دیا کہ بھئی تم نے یا رسول اللہ نہیں کہنا، یہ شرک ہے، اور کہو گے تو تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ دیکھیں، کوئی کہتا ہے کہو، کوئی کہتا ہے نہ کہو، لیکن ہمارا اختلافات یہی جزئی باتوں پر ہے۔ دین کی بنیاد ہمیں کوئی نہیں بتاتا کہ اصل کیا ہے، دین، ایمان کیا ہے، یقین کا مطلب کیا ہے،
صراط مستقیم کیا ہے، قرآن کیوں آیا ہے، منزل کیا ہے انسان کی، یہ ہمیں نہیں بتایا جاتا۔ ہاں پیاری پیاری سنتوں کو لے لو اور یہ داڑھی رکھ لو اور امامہ باندھ لو اور بس مونچھیں کترواؤ اور یہی بس ہمیں پائنچے اوپر اٹھا لو۔ تو یہ ایک بہت بڑی، بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہم 2 آیات پڑھ رہے ہیں اس میں 17 نمبر آیت میں ایک گروہ پر عذاب آ گیا، دوسرا گروہ کو نجات دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ میں آپ کو صرف آپ کو یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہاں تو قوم سمود کا تذکرہ ہے، تو کیا ہمارے پاس کوئی ہدایت نہیں آئی ہے؟ فَهَدَيْنَاهُمْ، صرف سمود کا نام نکال لیں، قوم سمود کا۔ اب ہم جو ہے آج کی جو قوم ہے، آج کا جو مسلمان ہے، کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی ہدایت نہیں دی ہے؟ دی ہے، قرآن ہے اور رسول کا عمل ہے، بالکل کلیئر بات ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ بعض لوگ تو سنت کی بھی انکار کرتے ہیں، حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ تو بہت ہی زیادہ گمراہ لوگ ہیں۔ لیکن عام طور پہ قرآن اور سنت، جو بڑے بڑے ہمارے فرقے بن گئے ہیں، سب مانتے ہیں کہ قرآن اور سنت، ہر ایک کی بغل میں قرآن اور حدیث ہے، اور اسی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے لڑائیاں ہیں اور ایک دوسرے کو قابل گردن زنی قرار دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ گردن نہیں بھی مارتے اور آپ اگر دہشت گردی کے خلاف بھی ہیں، لیکن کافر تو قرار دے رہے ہیں نا آپ، کتابیں بھری ہوئی ہیں، میں تو اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا۔ تو بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ 17 نمبر اور 18 نمبر جو آیت ہے، یا ہم 17 نمبر آیت میں ہیں یا ہم 18 نمبر آیت والے میں ہیں، اب یہ آپ اپنے حساب لگا لیں۔ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا اور اندھے رہنے کو انہوں نے پسند کر لیا۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے نہ قرآن کی اور نہ سنت رسول کی، یہ آج ہم اپنے زبان حال سے ایسا کہہ رہے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت نہیں ہے نہ قرآن کی اور نہ رسول کے طریقے کی۔ آپ دیکھ لیں، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ داڑھی میں اسلام نہیں ہے، لیکن داڑھی جو ہے وہ رسول کا طریقہ ہے۔ اکثریت جو ہے وہ داڑھی منڈوں کی ہے، اور داڑھی منڈے جو ہیں وہ اپنے کہتے ہیں کہ بس ہمارا طریقہ ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک تصور دیکھیں نا، ہر ایک گمراہی کو صحیح قرار دے رہے ہیں، وجوہات اس نے بنا لی ہیں کہ یہ تو سنت ہے، یہ تو ضروری نہیں ہے، اور ہیلے بہانے جو بھی ہیں آپ کے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن داڑھی کو میں نے صرف ایک کام لے لیا ہے، اور اسلام کی جو حقیقت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذْنَاهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور جو سمود تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا، تو ان کے اعمال کی سزا میں کڑک نے ان کو آ پکڑا، اور وہ ذلت کا عذاب تھا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ،
اور جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کو ہم نے بچا لیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم